سورۃ الصافات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي قد حصل المقصود من رؤياك بإزجاعك ولدك للذبح۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب آپ نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے بھی خواب میں یہ دکھایا تھا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ تو نہیں دکھایا ذبح ہو گیا۔ تو جب آپ نے لٹا دیا، عزم سمیم کر دیا، بچے کو لے کے آ گئے، چھری پکڑ لی، تو آپ اپنا سچا ہو گئے۔ وذكر الصدي وغيره أنه أمر السكين على ركبته فلم تقطع شيئا بل حال بينها وبينه صفحة من نحاس۔ حضرت صدی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ چلاتے تھے چھری کو تو چھری نہیں چلتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے چھری اور حضرت اسماعیل کی گردن کے درمیان میں گویا ایک پترا آ گیا پیتل کا کہ جس پہ چھری نہ چل سکے۔ اس عالم میں اللہ نے فرمایا وَنُودِيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِندَ ذَلِكَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
اے هكذا نصرف امن اتانا المکاری والشدائد ونجعل لهم من امرهم فرجا ومخرجا. اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری اطاعت کرتا ہے ہم اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. کہ اب دیکھیں کہ بیٹا بھی ذبح نہیں ہوا لیکن ذبیح اللہ کا خطاب بھی مل گیا اور قربانی بھی قبول ہو گئی اور اللہ نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا. جیسے دوسری جگہ آیت میں آتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو شخص بھی گناہوں سے بچے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے ہر حرام کام سے اپنے آپ کو روکے اللہ فرماتی ہیں ہم اس کے لیے ہر مشکل میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اس کو ایسے مقام سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا خیال بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو بندہ صحیح معنی میں اللہ پہ توکل کرے اللہ کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا. اللہ تبارک و تعالی ہی امر سر انجام دینے والے ہیں اور اللہ نے ہر چیز کے لیے طریقہ ہر چیز کے لیے انداز معین فرما دیا ہے. وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خلافا لطائفة من المعتزلة والدلالة من هذه ظاهرة لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده ثم نزغه عنه وصرفه إلى الفداء. وإنما كان المقصود من شرعه اولا اصابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك ولہذا قال تبارک و تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی حکم جاری کرتے ہیں ابھی اس حکم پہ تعمیل بھی نہیں ہوتی منسوخ فرما دیتے ہیں وہ قادر ہیں. یعنی کسی امر کا سر انجام ہونے سے پہلے منسوخ ہو جانا کہ اللہ نے حکم دیا بیٹا ذبح کرو لیکن ذبح سے پہلے معاف کر دیا. لیکن معتزلہ اس کے قائل نہیں. والدلالۃ من هذه یہ آیت سے جو دلالت ہے وہ واضح ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا پھر اللہ نے پھیر دیا اور صرف فرما دیا. اب اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اپنے اولاد کے ذبح پہ صبر کریں عزم کریں. فلہذا قال تعالی ان ھذا لہو البلاء المبین. الاختبار والواضح والجلی حیث امر بذبح ولده وسار الى ذلك مستسلما لامر اللہ تعالی منقادا لطاعته. اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا کھلا امتحان تھا کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ پہلے اپنی اولاد کو ذبح کر دو. فسارا الى ذلك حضرت ابراہیم فوراً تیار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے امر کے آگے گردن جھکا دی. فلہذا قال تعالی وابراہیم الذی وفا. ابراہیم وہ ہے جس نے اپنے تمام اللہ کے فرمان کو پورا کیا. وقوله تبارک و تعالی وفدیناہ بذبح عظیم. قال سفیان الثوری عن جابر الجوفی عن ابی الطفیل عن علی رضی اللہ تعالی عنہ وفدیناہ بذبح عظیم. قال بکبش ابیض اعین اقرن قرب ثمرۃ. قال ابو الطفیل وجدوہ مربوطا بثمرۃ فی صبیر. اللہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے بدلہ بھی دے دیا ذبح عظیم کہ ہم نے بکبش ابیض ایک میڈھا بھیجا سفید اعین جس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اقرن سینگ رکھتا تھا قد ربط بثمرۃ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بندھا ہوا کھڑا تھا جبل سبیر کے نیچے. وقال الثوری ایدن عبداللہ بن عثمان بن خصیم بن سعید بن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان کبش قد رعا فی الجنت 40 خریفا. اللہ تبارک و تعالی نے وہ دمبا وہ مینڈا بھیجا جو جنت کے اندر 40 سال تک چرتا رہا. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا یوسف بن یعقوب الصفار
قال حدثنا داود العطار بن حسين بن سعيد بن جبير بن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصخرة التي بمنى بأصل صبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء إسحاق بن هوبت عليه من صبير كبش أعين أكرا له صغى فذبحه وهو الكبش والذي كربه ابن آدم فتقبل منه وكان مخزون حتى فدا به إسحاق. اب اس روایت میں آتا ہے کہ الصخرۃ التی بمنا، صبیر پہاڑ ہے، صبیر بھی کہتے ہیں صبیر، منا کے اندر جو پہاڑ ہے اس کی بنیاد میں جو پتھر ہے، اسی پتھر پہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح فرمایا تھا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ وہاں تھے تو دیکھا کہ اپنا ایک دمبا، ایک میڈھا جو ہے وہ آیا، بڑی بڑی آنکھوں والا، بڑے سینگوں والا، لہو سغاؤن، آوازیں نکال رہا تھا، پکڑ کے پھر آپ نے ذبح فذبحہ والکبش الذی قربہ. اور یہ وہی میڈھا ہے جس کو حضرت آدم کے بیٹے کا حابیل نے اللہ کے لیے خیرات کیا تھا. قربہ ابن آدم تقبل منہ، اللہ نے قبول فرما لیا. وکان مخزونا، پھر اس کو محفوظ رکھا تھا. فدا بھی اسحاق، اور وہ اسحاق کا فدیہ بن گیا. چونکہ روایات اسرائیلیہ میں ہے کہ ذبح ہونے والا اسحاق ہے، لیکن بات غلط ہے، اصل ذبح جو ہے وہ حضرت اسماعیل ہے. وروى أيضا سعيد بن جبير أنه قال كان الكبش يرتع في الجنة حتى شكك نصير وكان عليه إهن أحمر، کہ اس کی صوف جو تھی، اون جو تھی اس کی وہ رنگ سرخ رنگ کی تھی. مسیح کبش ابراہیم علیہ السلام جریر. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ دمبا جو آپ نے ذبح کیا اس کا نام جریر تھا. وقال ابن جریج قال عبید بن عمیر ذبحہ بالمقام. بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اس کو مکے میں مقام پہ ذبح کیا. فقال وجہ ذبحہ بمنا عند المنحر، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے منا میں ذبح کیا. وقال حشیم بن سیار بن باز رضی اللہ عنہ كان افطى الذي جعل عليه نظرا ان ينحر نفسه فامره ب100 من الابل ثم قال بعد ذلك كنت افتيت بكبش لا يذبح كبشا. اب فرماتی ہیں کہ جب سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے منت مانی تھی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ذبح نہ کرو بلکہ اس کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کر دو. آپ فرماتی ہیں کاش اس وقت مجھے خیال آتا تو میں اس کو یہ کہہ دیتا کہ تم اپنے بجائے 100 اونٹ کے بجائے ایک دمبا ذبح کرو. وہ بھی تو حضرت اسماعیل کے قائم مقام ہو گیا تھا. فرماتی ہیں اس کے بعد مفسر ہیں وَبَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَنَّهُ يُفْضَىٰ بِكَبَشٍ، کہ وہ ایک دمبا ذبح کر دیں. وقال الثوری عن رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد في قول وَبَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قال وعل، یعنی ایک میڈھا. وقال محمد بن اسحاق بن عبد الله حسن كان يقول ما فدا اسماعيل الا بتيس من الارض اهبط عليه من صبير، ایک دمبا تھا جو آپ کے لیے جبل صبیر سے آیا تھا. وقد قال امام احمد حدثنا سفیان قال حدثني منصور قال حسان سعيد بن شيبة قال اخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة اهل دارنا ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرنا سالت عثمان لما دعاك النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي يكون في البيت شيء صلى الله. چونکہ وہ دونوں سینگ جو تھے وہ کعبے میں لٹکا دیے گئے. حضور نے حکم دیا کہ ان کو ڈھانپ دو کیونکہ نماز پڑھنے والے وہ سینگ ہی دیکھتے رہتے تھے. قال سفیان مثل کرن کبش معلقین فی البیت الطاہر البیت فترقا، یہ ہمیشہ جو آپ کے وہ سینگ تھے کعبے میں رہے، لیکن جب کعبۃ اللہ پہ منجنیق سے آگ لگائی گئی حجاج کے زمانے میں تو وہ سینگ بھی جل گئے. وہذا دلیل مستقل اسماعیل علیہ السلام فإن قریشا توارثوا قرنی الکبش الذی فدا به ابراہیم خلفا سمجین بعد جین لان بعد رسول اللہ اعلم. حتیٰ کہ مفسر فرماتا ہے کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ذبح ہونے والے اسماعیل تھے، چونکہ وہ سینگ جو تھے وہ مینڈھے کے وہ کعبۃ اللہ میں رہے اور قریش اس کے وارث بنے. تو اسحاق تو مکے میں آگے ذبح ہی نہیں ہوئے.
اصل بات یہ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کے امتحان لیتے ہیں اور وہ بندے امتحان میں پورے اترے تو پھر اللہ کرم فرما کے ایسا رستہ دے دیتے ہیں کہ اجر بھی کامل مل جائے اور نقصان بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں سب سے بڑا امتحان ہے، اور حضرت ابراہیم پہ، حضرت اسماعیل پہ پہلا امتحان یہ آیا کہ ابھی دودھ پینے والے بچے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا جاؤ ان کو وہاں کعبۃ اللہ کے پاس ایک غیر آباد وادی میں بٹھا دو، جہاں نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، نہ بندہ ہے، نہ انسان۔ یہ امتحان بھی اسماعیل پہ گزرا، لیکن اس امتحان کے بدلے میں اللہ نے ان کے پاؤں کی جگہ پر زمزم جاری کر کے اتنا بڑا انعام فرمایا کہ قیامت تک اسماعیل کی یادگار موجود ہے، اور ہر بیماری کی شفا ہے، اور ہر غرض کے لیے دوا۔ کتنا بڑا انعام! اماں نے اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھا، پریشان ہوئی، صفا پہ چڑھی، مروہ پہ بھاگی، مروہ سے بھاگی، صفا پہ چڑھی، اس پریشانی اور امتحان میں کہ بچہ اکیلا ہے، کوئی جنگل کا بھیڑیا آ جائے، شیر آ جائے، اٹھا کے لے جائے، اور اماں پہاڑ پہ دوڑ رہی ہے، پانی نہیں ہے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ماں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے ایسا بدلہ دیا کہ اس دوڑ کو سنت بنا دیا کہ انبیاء بھی دوڑتے رہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ امتحان آتے ہیں تو پھر اعزاز و اکرام بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ امتحان آیا کہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، صندوق میں بند کرو، دریا میں ڈال دو۔ یہ کوئی معمولی امتحان تو نہیں ہے نا کہ اپنے بچے کو لکڑی کی صندوق بناؤ، اس میں رکھو اور صندوق جا کے دریا میں ڈال دو۔ بھائی پتہ نہیں دریا کہاں لے جائے، پتہ نہیں صندوق ڈوب جائے، پتہ نہیں بڑے بڑے جانور ہیں سمندر کے اندر، ایسے ایسے بلائیں ہیں جو انسانوں کو نگل جاتی ہیں، وہ کوئی نگل جائے۔ لیکن اماں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا، صندوق کو بند کیا اور اس کے بعد جا کے دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جناب ہم نے انعام یہ دیا کہ موسیٰ کو بھی واپس اماں کے پاس لے آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا قرآن میں کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم موسیٰ کو تیرے پاس لوٹائیں گے، وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسول اور نبی بنائیں گے۔ اس لیے جب فرعون کے آدمی آئے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پاس کہ چلیں 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 بچہ دودھ، انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں، غرض ہے تم لوگوں کو غرض ہے، مجھے تو کوئی غرض نہیں ہے، لے آؤ بچے کو میں دودھ پلا دوں گی۔ تو بیٹی کہنے لگی اماں سے کہ اماں جان میرا بھائی وہاں پیاسا ہے، دودھ نہیں پی رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، آپ چلیں۔ اس نے کہا کہ بالکل نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے پاس موسیٰ کو لاؤں گا، میں کیوں جاؤں موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ایسا انعام دیا کہ ماں کو بچہ بھی پلا دیا، دودھ بھی اپنے بچے کو پلائے، تنخواہ بھی لے۔ دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہے، اس نے پلانا ہی پلانا ہے، لیکن فرعون کے انعامات، اکرامات، تنخواہیں، اب تو جناب وہ ملکہ کا بیٹا ہے۔ جس موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ دیکھو میرے انعام و اکرام، میں تجھے فرعون کے گھر میں پالوں گا، فرعون کے گھر میں تیری جوانی آئے گی۔
تو یہ انعام و اکرام ہوتے ہیں. اللہ نے امتحان لیا, ابراہیم بیٹا ذبح کرو, حاضر. جب لٹا دیا فرمایا بس قربانی قبول ہو گئی, اور ایک دمبا بھیج دیا, اس کو ذبح کر دو, بس آپ نے خواب سچا کر دیا. تو امتحان بھی بڑا, پھر رستہ بھی پیدا کر دیا کہ اسماعیل کو بھی نکال لیا, اور اس کے بعد قربانی بھی قیامت تک سنت لگ گئی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمتیں ہوتی ہیں. فصل بھی ذکر اللہ ثار الوالدۃ السلب فی ان الذبیح من ہوا. اب اختلاف جو ہے کہ جو بچہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا وہ اسماعیل تھا یا اسحاق. بعض کہتے ہیں کہ اسحاق, لیکن یاد رکھو صحیح روایات جو ہیں وہ اسماعیل ہیں. لیکن مفسر دونوں روایتیں نقل کریں گے. ذکر من قال وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام قال حمزۃ الزیات النبی میں رحمہ اللہ تعالی قال قال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام للملک فی وجهه ترغب ان تاکل معی وانا واللہ یوسف یعقوب نبی اللہ ابن اسحاق نبی اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کیا تم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے ہو, یعنی کراہت کر رہے ہو کہ میں غلام ہوں اور تیرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں, تو مجھے غلام سمجھو, تجھے پتہ نہیں کہ میں کون ہوں. وَأَنَا وَاللَّهِ یوسف ابن یعقوب نبی اللہ, میں یوسف ہوں حضرت یعقوب نبی کا بیٹا ہوں, اور یعقوب ابن اسحاق وہ اسحاق کے بیٹے ہیں جو ذبیح اللہ ہیں, اور وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے. تو اس روایت میں بھی آیا کہ اسحاق یعنی ذبیح ہے. وقال الثوری النبی سنان ابن ابی الحذیل ان یوسف علیہ السلام قال للملک كذلك ايضا. وقال سفیان الثوری عن زید بن عبد اللہ بن عبید بن عمیر النبی قال قال موسیٰ علیہ السلام یا رب یقولون بإلہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب فبما قالوا ذلك قال ان ابراہیم لم یعدل بی شیئا قط اللہ اختارنی علیہ. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا اللہ, لوگ دعا مانگتے ہیں آپ سے اور کہتے ہیں یا الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب, تو ان کا حوالہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تقابل ہو. ایک طرف بیٹا ہے, ایک طرف حکم خدا ہے, اسے اللہ کے حکم کو چنا ہے. ایک طرف بیٹا ہے, بیوی ہے, ہجرت کا حکم ہے, اللہ کے حکم کو چنا ہے. ایک طرف ساری قوم ہے, آرام ہے, لیکن اللہ کے حکم کو چنا, تو اس نے ہمیشہ مجھے اختیار کیا. وَإِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِي بِالذِّبْحِ وَغَيْرَ ذَلِكَ أَجْوَدَ, حتیٰ کہ اسحاق جو ہیں وہ ذبح کے لیے تیار کیے. وَأَنَّ يَعْقُوبَ كُلَّمَا زِدتُّهُ بَلَاءً زَادَنِي حُسْنَ ظَنٍّ, حضرت یعقوب پہ جتنے جتنے امتحان آئے, مصیبتیں آئیں, اتنا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جو تھا, حسن زن جو تھا, زیادہ مضبوط ہو گیا. وقال شعبۃ النبی اسحاق نبی اللہ وسقال افتخر رجل عند ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقال انا فلان ابن الاشیاخ الکرام. فقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم یہ دعویٰ نہ کرو, یہ ایک اکرم ہونے کا مقام جو ہے ان کو ملا ہے. یوسف بن یعقوب بن اسحاق ذبیح اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ, وهذا صحیح ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد روى اكرم بن عباس رضی اللہ عنہ انه اسحاق وان ابيه العباس وعلي بن ابي طالب مثل ذلك. وكذا قال اكرم الصير جبير بن جابر الشعبي بن ابو ميسر وزيد بن عبد الله بن شقيق والزهري والقاسم بن بلال مقبول وعثمان بن حازم والسدي والحسن وقتادة وابو الهذيل بن ثابت. وهذا اختيار ابن جرير. وتقدم رواية عن كعب الاحبار انه اسحاق, یہ سب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق تھے. وہاں کذا روایت ابن اسحاق عن عبد الله بن بکر الزهري ويوسف الله بن جابر نبی رضی اللہ عنہ كعب الاحبار انه قال هو اسحاق. وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار بن الماس في الدولة الأمرية جاری حدیث رضی اللہ عنہ کو قدیم ما استمع له عمر. جب کعب احبار حضرت عمر کے زمانے میں اسلام لائے تو وہ سابقہ کتابیں لے آئے تھے, ان کتابوں سے پڑھ پڑھ کے صحابہ کو قصے سناتے تھے. تو حضرت عمر نے شاید کعب احبار سے یہ بات سنی ہو. وَتَرَكَّزَ النَّاسُ فِي اسْتِمَاعِ مَا عِندَهُ وَنَقَلُوا مَا عِندَهُ عَنْهُ غَصَّا وَسَمِينَا. پھر لوگوں نے جو سنا اس کو نقل کر دیا,
وَلَيْسَ لِهَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَاجَةً إِلَىٰ حَرْفٍ وَاحِدٍ مِّمَّا عِندَهُ، حالانکہ حضور کی امت کو ان سابقہ کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اللہ نے قرآن عطا فرما دیا، سنت محمد مصطفیٰ عطا فرما دی۔ وَقَدْ حَكَى الْبَغَوِيُّ الْقَوْلَ بِنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عباس رضی اللہ عنہم ومن التابعین عن کعب الاحبار سعید بن جبیر قتادہ مسروق اکرمہ عطا مقاتل الزہری والسدی قال وهو احد الروايتين عباس رضي الله عنهما وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به الراس والعين ولكن لم يصح سنده۔ کہتا ہے کہ حدیث بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ ذبح ہونے والا اسحاق تھا، لیکن کہتا ہے اگر حدیث ہوتی تو ہمارے آنکھوں پہ نہ کہ اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے۔ قال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا زيد بن حباب بن الحسن بن دينار ان علي بن زيد بن جدعان حسن عن ابن قيس بن عباس بن عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره قال هو اسحاق وفي اسناده ضعيفان وهما الحسن بن دينار البصري متروك وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث۔ یہ دو راوی ہیں، ایک ضعیف ہے ایک منکر الحدیث ہے۔ وقد روى النبي مسلم ابراهيم بعد صلى عليه وسلم زيد بن ذالبه مرفوعا ثم قال كذا بارك الله عن الحسن عن الاحنف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا اشبه صلى الله اعلم ذکر الاثار الواردة بانه اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مکتوب بھی۔ اب مفسر وہ دلائل ذکر کرتے ہیں، وہ آثار ذکر کرتے ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق نہیں۔ یہ انصاف ہوتا ہے، یاد رکھو علماء کا، کہ دونوں طرف کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ عدل انصاف کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ بھئی بعض لوگ کہتے ہیں ذبح ہونے والے حضرت اسحاق ہیں، ان کے یہ دلائل ہیں، بعض فرماتے ہیں ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل ہیں، ان کے یہ دلائل ہیں۔ پھر دلائل کی قوت کے اندر کی یہ دلائل زیادہ قوی ہے، یہ عالم کی شان ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ اسی لیے فقہی مسئلہ ہوتا ہے تو اعتدال کا اور انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے تو آدمی واضح بتا دیتا ہے کہ بھئی امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں، اور پھر جس نے جس امام کی کتابیں پڑھی ہیں یا اس کے پاس دلائل ہیں وہ پھر ان کی ترجیح بیان کرتا ہے کہ بھی چار یہ کہتے ہیں لیکن مجھے دلیل فلاں امام کی زیادہ قوی نظر آتی ہے۔ یہ ایک انصاف ہوتا ہے، ایک ضد کرنا کہ نہیں بس یہ صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے، یہ انصافی بھی نہیں ہے اور یہ علم کے بھی خلاف ہے کہ جو آدمی بس جس بات پہ جم جائے بس میں صحیح کہتا ہوں باقی سب غلط ہے، یہ بات جو ہے نا یہ تعصب کے انتہا۔ عدل کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا لیکن ان کے اختلاف جو ہیں اللہ معاف کرے بدنیتی پہ مبنی ہی نہیں تھے، رائے کا اختلاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے لشکر لے کر ابی عبیدہ بن الجراح کی امداد کے لیے۔ راستے میں جب آپ پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں طاعون کی بیماری ہے۔ طاعون اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ایک وبائی بیماری ہوتی ہے، بس گلٹی نکلتی ہے بندہ ختم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلہ روک دیا اور جو پڑھے لکھے اور سمجھدار اور صاحب رائے و فکر صحابہ تھے ان کو جمع کیا۔ آپ نے فرمایا بھی اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، کیا ہمیں جانا چاہیے یا لشکر روک کے ہم واپس جائیں؟ اس پہ حضرت عمر نے مشورہ کیا۔ اور یاد رکھو یہی اسلام کا اور یہی کفار کے قانون کا بنیادی فرق ہے۔ کافر بھی کہتے ہیں نا کہ جمہوریت ہے جی، رائے لو پوچھو، جس کے ووٹ زیادہ ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا۔
لیکن وہ پوچھنے کے لیے یہ فرق نہیں کرتے کہ کس سے پوچھ رہے ہو. اسلام کہتا ہے کہ جو مسئلہ پوچھنا ہے پہلے یہ تو دیکھو کہ وہ ارباب حل و عقد رائے دینے والے کون ہیں، ان کو اس مسئلے کا پتہ بھی ہے کہ نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے قیامت میں وزن تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. تو کفار کے جو جمہوری پروگرام ہیں ان میں بندے گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے. ایک بدتمیز انسان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جاہل ہے، بالکل احمق ہے، بے غیرت ہے، دیوس ہے، کنجر ہے، اس کا ووٹ بھی برابر ہے اور ایک سب سے بڑے عالم کا ووٹ بھی برابر ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ اس طرح اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا حکمران تو پھر یزید بنتا ہے جس نے سارے علاقوں سے ووٹ لیے. سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں یزید نے لیے. لیکن ارباب حل و عقد جو تھے اہل مکہ اور اہل مدینہ نے بیعت نہیں کی یزید کی. تو بنیاد یہ لوگ تھے، اس لیے اس کی بیعت کو کامیاب نہیں سمجھا گیا کہ بھئی جب ارباب حل و عقد تیرے ساتھ نہیں ہے، جب مکہ مدینہ تیرے ساتھ نہیں ہے، ورنہ ووٹ تو اس نے سارے علاقے سے لے لیے تھے اور بہترین دماغ تھا، جنگجو تھا، پھر حضرت معاویہ کا بیٹا تھا، تابعی تھا، کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں تھا وہ. اور پھر وہ جس نے قسطنطنیہ کی جنگیں لڑی ہیں اور جس نے ابو ایوب انصاری جیسے انسان کا جنازہ پڑھایا ہے، وہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا اور بڑا قابل آدمی تھا. یہ تو بعد میں لوگوں نے بنایا نا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا. اس کے دور میں غلطی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. جو اس کی ساری نیکیوں کو کھا گئی. حضرت حسین کی شہادت کو معمولی بات تو نہیں ہے نا. اہل بیت رسول کا سردار ہے حسین، مظلوم شہید کر دیا جائے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام یہی کہتا ہے، جیسے آج اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے کہ آج اگر امت کو ایک نیا مسئلہ درپیش ہوگا تو اجتہاد کیا جائے گا، اجتہاد بند نہیں. دیکھو نا، پہلے زمانے میں، حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ ایل سی کھولنے کا رواج تو نہیں تھا نا، یہ لیٹر آف کریڈٹ تو نہیں تھا نا، یہ 90 دن پہ مال بھیجنے کا رواج تو نہیں تھا نا. اچھا، مال ہم یہاں بیٹھے ہیں، مال کسی یورپ کے ملک میں ہے، ٹیلی فون پہ ہم خرید رہے ہیں، نہ مال دیکھا ہے نہ مال کو قبضے میں لیا ہے. صرف ٹیلی فون پہ سودے ہو رہے ہیں اور وہ سودے معمولی نہیں، کروڑوں کے ہوتے ہیں. اچھا، پھر وہ مال لوڈ ہو جاتا ہے، مال جہاز میں ہے اور ادھر میں نے بیچ بھی دیا ہے، مال میرے پاس ہی نہیں آیا. میں نے اس مال کو قبض میں نہیں لیا، اپنے سٹور میں نہیں رکھا، مال کو چیک نہیں کیا. اب یہ مسئلہ پوری امت کو درپیش ہے اور ساری دنیا میں یہی سودا ہو رہا ہے. کون جاتا ہے دیکھنے کے لیے؟ اور مال میں ابھی مال پہنچتا ہی نہیں ہے بندرگاہ پہ، اس کا پہلے سودا ہو جاتا ہے، بک جاتا ہے. اس کے لیے ضرورت تھی اجتہاد کی بھی، علماء بیٹھ کے. لیکن اجتہاد کون کرے؟ ہر آدمی. جس بیچارے کو خود بے کا ترجمہ بھی نہیں آتا وہ اجتہاد کیا مٹی کا اجتہاد کرے گا؟ اجتہاد وہ کریں گے جو علماء ہیں، جن کی کتاب البیوع پہ نظر ہے، قرآن و حدیث پہ نظر ہے، فقہ پہ نظر ہے. وہ بیٹھ کے اجتہاد کریں گے. بھئی اب تو امت اس بلا میں مبتلا ہو گئی، اس کا حل کیا کریں؟ تو
تو ان نے بیٹھ کے حل کیا کہ وہ جو بے کے بعد معاہدہ بے ہے اور کاغذ ہیں، اور وہ کاغذ بینک کی گارنٹی سے آ جاتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا مال ہے، یہ فلاں جہاد میں لوڈ ہو کے آ رہا ہے، بینک ہمیں اپنی گارنٹی سے وہ کاغذ دے رہا ہے، یہ کاغذ کو قبض میں لینا گویا مال کو قبض میں لینا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا بھی بے جائز ہے۔ جب ہم نے کاغذ ہاتھ میں لے لیے ہیں تو گویا مال ہمارے ہاتھ میں ہے، جس کے پاس کاغذ ہوں گے وہی بیچ سکتا ہے، دوسرا تو بیچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اب ساری دنیا میں جیسے نوٹ کی کرنسی چل رہی ہے، 1 روپے کا نوٹ ہے، 5 کا ہے، 10 کا ہے، 1000 کا ہے، 5000 کا ہے۔ اب اسلام میں تو اس کا کوئی منشی، اسلام تو کہتا ہے کہ نقدین سے مراد سونا چاندی ہوتا ہے۔ اسلام کے نزدیک نقدین جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سونا چاندی بس۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اس لیے ساری زندگی سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں، چاندی کے پیسے ہوتے تھے، ریال ہوتے تھے، درہم ہوتے تھے، دینار ہوتے تھے۔ اب اس کے بجائے کاغذ آ گیا۔ بھئی کیا یہ کاغذ اس کے قائم مقام ہے؟ تو اب علماء نے بیٹھ کے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا ہاں، چونکہ یہ کاغذ ہم ملک اتنا چھاپتا ہے جتنی کرنسی کا بدل سونا پہلے اپنے پاس بطور سیکورٹی رکھتا ہے کہ 1 کروڑ کے نوٹ چھاپے ہیں تو 1 کروڑ کا سونا موجود ہے۔ اب وہ لکھتا ہے کہ جناب اس نوٹ کے دینے کے ہم ذمہ دار ہیں، جہاں یہ دکھاؤ گے تمہیں 10 روپے مل جائیں گے۔ کیوں؟ اس کا اصل محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے جب ملک برباد ہوتی ہے نا کہ سونا تو پڑا ہے، 2 کروڑ کا نوٹ چھاپ دیے 10 کروڑ کے۔ اسی طرح ہمارے بینکوں کے قرضے تباہ ہوتے ہیں، اوور ڈرافٹ چل رہا ہے۔ اچھا، جب پیسے لینے کا وقت آیا، وہ جو کلرک نے اور ایک بینک مینیجر نے مل کے دھوکہ کیا تھا کہ میری کوٹھی تھی 2 کروڑ کی، اس نے اس کی ویلیو لگا دی 10 کروڑ، مجھے قرضہ مل گیا 5 کروڑ، اب میں کھا گیا، مجھے پتا ہے کہ کیا کریں گے، وہی جائیداد ہی بیچیں گے نا، وہ تو تھی ہی 2 کروڑ کی، اگر 5 کروڑ میں لیتے ہیں لے لیں۔ اسی لیے آپ کے ملک جو ہے نا تباہ ہو رہے ہیں، اسی لیے برباد ہو رہے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جی میں نے ایک بہت بڑی شوگر مل لگانی ہے، اس پہ خرچ ہوتا ہے مثلا 80 کروڑ۔ اچھا جی اب 25% دکھا دو۔ 25% میں ہم نے کیا دکھایا؟ زمین قیمت تھی 2 کروڑ، لگوائی 20 کروڑ، مکان کلٹھی فلانا یہ سب ہم نے دکھا دیا۔ 80 کروڑ کا قرضہ منظور ہو گیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے جناب وہ پہلے اپنے پیسے اٹھا لیے نا، جو فرضی ہم نے دکھائے تھے، ہمارے تو تھے نہیں۔ تو ملک کیسے ترقی کریں جب ہر چیز میں بددیانتی ہو؟ 84 سے لے کر وہ ایک آدمی روس سے آیا تھا، کسی پرانے دور کی بات ہے، وہ کمیونسٹ تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا۔ وہ جب واپس جانے لگا، کسی صحافی نے پوچھا جی آپ نے ان ملکوں کا دورہ کیا ہے، کیا معلوم ہوا؟ اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ خدا ہے، میں خدا کا منکر تھا لیکن اب میں مان گیا ہوں کہ خدا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جس کا 84 سے لے کر بڑے افسر تک بے ایمان ہو اور ملک چل رہا ہو تو پھر کوئی خدا ہی چلا رہا ہے۔ اس نے کہا معلوم ہوا کہ خدا ہے جو اس کو چلا رہا ہے، ورنہ یہاں تو سارے کرپٹ ہیں۔ 84 ہے، وہ بھی کہتا ہے جی پیسے دو تو آپ اس کو پیسے 200 روپیہ جیب میں ڈالیں، آپ کے کرسی بھی بھاگ کے لائے گا، اندر صاحب کو بھی سلام کرے گا، صحیح بات، بہت بڑا سردار آیا ہے ملنے کے لیے۔ اس کو پیسے نہ دو، افسر پوچھے گا بھائی کون ہے؟ چھوڑو جی یہ بڑا بے ایمان آدمی ہے، ویسے ملنا ہے آپ نے، ملنے ہے بڑا گندا آدمی۔ انہوں نے کہا چھوڑو دفعہ، 84 نہیں جانے دیتا آپ کو جب تک آپ 500,000 اس کی جیب میں نہ ڈالیں۔ ڈرائیور ہے، اس کو تنخواہ کے علاوہ بھی پیسہ چاہیے، اگر آپ نہ دیں، آپ بلائیں گے، وہ 2 گھنٹے آپ سڑک پہ کھڑے ہیں، اور ڈرائیور صاحب انہوں نے کہا جی گاڑی خراب ہو گئی، میں کیا کرتا؟ وہ سویا ہوا۔ جی گاڑی بناتے دیکھا نہیں میرے ہاتھ بھی کالے ہو گئے، سارے کالے۔ اب کیا کرو گے آپ ان کا؟ انجن کھول کے آپ دیکھیں گے، آپ جانتے ہیں انجن
ایک بجلی کا میٹر لکھنے والا بندہ ہے، اس کو جب تک پیسے نہ دو 1000 یونٹ خرچ کیا، ایک صفر بڑھا کے 10,000 یونٹ کا بل آ جائے گا۔ پیسے دے دو تو جو 10,000 آپ نے چلائے اس کو انشاءاللہ 10 یونٹ بنا دے گا، 4 صفریں اڑا دے گا۔ میرے ساتھ خود ہوا، میں گیا جب تو وہاں مکان پہ بیٹھا تھا، ایک آدمی آ گیا، السلام علیکم حضرت، بڑی محبت سے ملا۔ میں نے کہا کیا کون ہو؟ کہتے جی میں یہ پتہ نہیں PTCL کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن جو ٹیلی فون کے محکمے ہوتے ہیں اس کا ملازم ہوں، مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ آئے ہیں چند دن کے لیے، تو میں آپ کی لائن ٹھیک کر دیتا ہوں، آپ پوری دنیا میں ٹیلی فون کرتے رہے، بل نہیں آئے گا۔ میں نے کہا جناب بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، شرم کرو، مجھے بھی چوری سکھانے آئے ہو، کچھ تو حیا کرو۔ یہ ساری دنیا کھا رہی ہے تو ایک مکی صاحب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا کھاتے رہیں، بس میں تو نہیں کھاتا۔ جب یہ حال ہو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ انصاف ہوتا ہے کہ آدمی دلائل دیتا ہے کہ بھئی اس امام کے نزدیک یہ دلیل ہے، اس امام کے نزدیک یہ دلیل ہے، پھر دونوں دلائل کا وزن سامنے رکھا جاتا ہے کہ کس کی دلائل میں زیادہ وزن ہے، ورنہ تمام ائمہ جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے تابع۔ یاد رکھیں ہمیشہ اصل کیا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ اصل ہے۔ دیکھو نا، سونا ہوگا تو سنار کے پاس جاؤ گے نا، بھئی اس کا نیکلس بنا دو، میری بیٹی کے لیے انگوٹھیاں بنا دو، کڑے بنا دو، چوڑیاں بنا دو۔ سونا ہی نہ ہو تو کیا بنا دیں؟ تو سونا کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اب اس کو گلدستے کا رنگ دینا جو ہے یہ ائمہ کا کام ہے کہ اس سے مسائل نکال کے امت کے سامنے رکھ دیں کہ اس آیت میں یہ مسئلہ ہے، اس آیت میں یہ مسئلہ ہے، اس آیت میں یہ مسئلہ ہے۔ اچھا اب جناب حدیث پاک ہے، عام آدمی کو کیا پتا حدیث مرفوع ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث منقطع ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث غریب ہے، اس میں راوی جدعان جو ہے یہ منکر الحدیث ہے، فلاں راوی جو ہے وہ قوی ہے، فلاں راوی جو ہے سیء الحفظ ہے، آخری عمر میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا پتا؟ تم تو کیا حدیث میں آیا جی، حدیث شریف ہے جی، اور جی مولوی صاحب حدیث پڑھ رہا تھا۔ اس لیے کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھا کرو، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ محدثین ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کسی کے بارے میں کبھی دل میں بغض نہ رکھنا۔ جو لوگ کسی محدث سے، کسی امام سے، کسی فقیہ سے، کسی اللہ والے سے بغض رکھیں گے ان کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں جو میرے اولیاء کو دکھائے، میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اللہ سے کون جنگ لڑ سکتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ برباد ہوگا۔ اسی لیے بزرگوں نے اس کو ایک شعر میں کہا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے نیک لوگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، وہ نیکوں کے گلے کرتا ہے، نیکوں کو گالیاں دیتا ہے، ان کی شکایتیں کرتا ہے، ان پہ قصے بناتا ہے۔ اصل معنی یہ ہے کہ رب ناراض ہے، اس نے اس کام میں اس کو لگا دیا۔ اس لیے بڑے فرق دیکھیں، امام ہے حافظ ابن کثیر، اتنا بڑا مفسر ہے، محدث ہے، مورخ ہے، یعنی اللہ نے اس کو تینوں علم دیے ہیں، تفسیر کا امام ہے، حدیث ہے، فقہ ہے اور تاریخ ہے۔ اب دیکھو دو دلائل آ گئے، کیوں قرآن نے تو بعد میں نام لیا نہیں، قرآن نے تو کہا کہ یا اپنا اللہ کے پیغمبر کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ان یا بنی انی ارا، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، لیکن کون بیٹا؟ نام نہیں ہے۔ خدا کی شان دیکھیں، ابراہیم کا اللہ نے نام لیا ہے لیکن بیٹے کا نام اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر فرمایا پکارا کہ ابراہیم تم نے خواب سچا کر دیا. اللہ نے ذبح کرنے والے کا نام تو لے لیا لیکن بیٹے کا نام نہیں لیا ہے. وہ کون ہے؟ امتحان ہے. اچھا یہاں اگر ابراہیم کہہ دیتے یا بنیا اسماعیل تو جھگڑا ختم ہو جاتا نا. لیکن اللہ فرماتی ہے نہ دیکھیں کہ اللہ پاک قرآن میں بعض چیزوں کو مبہم چھوڑ دیتے ہیں, بعض چیزوں کو مغلق چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اہل علم جو ہیں وہ محنت کر کے دلائل سے تلاش کریں کہ وہ بیٹا کون ہے. یا بنی انی ارا فی المنام. اب یہ علماء کا کام ہے کہ انہوں نے دلائل سے تلاش کیا کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا ہے. یہ بات پکی ہو گئی کہ مینا میں پیش آیا ہے. انہوں نے کہا جب مینا میں آیا ہے تو اسحاق تو آیا ہی نہیں, مینا میں رہا ہی نہیں, تو معلوم ہوتا ہے اسماعیل ہے. یہ علماء کا کام ہے, انہوں نے دلائل سے تلاش کی. علماء نے ڈھونڈا کہ اللہ نے جہاں اسماعیل کی پیدائش کی بشارت دی وہاں فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. ابراہیم ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو صبر والا ہوگا کہ چھری کے لیٹے نیچے بھی خوشی سے لیٹ جائے گا. تو وہاں حلیم کی صفت آئی. اور جب اسحاق کی بشارت آئی تو فرمایا بشرناہ بغلام علیم. ہم علم والا تمہیں بیٹا دیں گے کہ اسحاق کا بیٹا پھر یعقوب نبی ہوگا, یعقوب کا بیٹا پھر یوسف بھی نبی ہوگا. وہاں علم کی ضرورت تھی تو علیم کی صفت لگائی, یہاں علم کی ضرورت تھی تو حلیم کی صفت لگائی. اب یہ علماء کا کام ہے کہ انہوں نے ڈھونڈا. اب پھر علماء نے ڈھونڈا کہ پہلے بشارت کس کی ہے. انہوں نے کہا جب حضرت ابراہیم کا کوئی اولاد نہیں تھی, اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کر رہے تھے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. وہاں دعا مانگی تھی رب ھب لی من الصالحین, اللہ مجھے فرما بردار اولاد عطا فرما دے. تو پہلا بیٹا اللہ نے اسماعیل دیا. اس کے بعد قصہ آیا قربانی کا. قربانی کے بعد فرماتے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ. ہم نے پھر ان کو خوشخبری دی کہ تمہیں تسی بیوی سے بھی بیٹا اسحاق دیں گے. تو اس کی خوشخبری بعد میں ہے, یہ قربانی کا قصہ پہلے ہے. تو معلوم ہوا قربان ہونے والا اسماعیل ہے. یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ محنت کریں, وہ دلائل کو جمع کریں, وہ تمام قرآن کی آیات پہ نظر ڈالیں, تمام احادیث پہ نظر ڈالیں, تمام آثار پہ نظر ڈالیں. پھر یہ دیکھیں کہ یہ آثار صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں. کیا یہ کعب احبار کے قول تو نہیں, کیا یہ وہب ابن منبہ کے روایات تو نہیں ہیں. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ پھر محنت کرتے ہیں اور دلائل سے, اللہ کے قرآن سے دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل ہیں. اب مفسر وہ دلائل دے گا. زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی. اگر کسی کو حرم میں ریال ملے ہیں, مالک معلوم نہیں ہے, تو خیرات کر دے, صدقہ کر دے, غریبوں کو دے دے. تمہیں خیرات کرنے کا ثواب ہوگا, پیسے والے کو پیسے کا ثواب ہوگا. کوئی عورت جو ہے تویز لے کے پہنے کے بیٹا ہو, بیٹے تویزوں سے نہیں ہوتے. تویزوں سے ہوتے تو مولوی روز 10 بیٹے دے دیتے. یہاں تو تویز لکھنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے. بیٹا اللہ دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. عمرے میں نے طواف کے بعد احرام کھول دیا. 6-7 گھنٹے کے بعد پھر احرام باندھ کے صفا مروہ دوڑے, دم ادا کریں کہ 7-8 گھنٹے آپ نے کپڑے پہن لیے. اچھا کھیل ہے, جب چاہو پہن لو, جب چاہو اتار دو. عمرہ کر رہے ہو, کوئی مذاق کر رہے ہو. اللہ کے پیغمبر بالکل اپنے قبروں میں حیات ہیں.
اس میں کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں، یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے، یاد رکھو بھئی۔ جب اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے تو نبی کا مقام تو شہید سے کروڑ درجے اعلیٰ ہے، تو بات ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ عالم برزخ ہے، اس پہ زیادہ عقل نہ دوڑایا کرو، وہ عالم مغیبات میں ہے، جتنا قرآن حدیث میں ہے آمنا و صدقنا۔ بہرحال وہاں اللہ کے نبی سے روضے پہ کھڑے ہو کے مانگنا یہ شرک ہے، مانگے اللہ سے۔ بھائی ہم نے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، امام کی رات زور سے کر رہا تھا، ایک رکعت پڑھی، اس نے سلام پھیر دیا، مجھے کیا پتا مغرب پڑھ رہا تھا عشاء پڑھ رہا تھا، تو پوچھ لیتے نا سلام پھیر کے اس سے کہ تم نے کون سی نماز پڑھائی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تم نے مغرب پڑھی، اللہ قبول کرے۔ میں نے احرام کی حالت میں کیڑے کو مار دیا، ماشاءاللہ شکر ہے تم ڈر رہے ہو، لوگ بندے مار رہے ہیں۔ بہرحال کیڑا مارنا جائز ہے، بندے کو مارنا ناجائز ہے۔ بہرحال اگر بہت ساری چیزیں راستے میں پڑی بالکل نہ اٹھائیں۔ اگر ہمارے ساتھ بچے ہیں، جب تک بچہ بالغ نہ ہو کوئی شریعت کا حکم نہیں، لیکن بچوں کو احرام بنوائیں ان کو، تاکہ عادت بنے، اور پھر ان کو بھی اللہ نفلی عمرے کا ثواب دیں گے، اور تمہیں ان کی وجہ سے ایک ایک عمرے کا اور ثواب ملے گا۔ میری بہن غریب ہے، میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، بالکل دے سکتے ہیں، وہ ان پیسوں سے عمرہ کریے، اس کی مرضی، تم شرط نہ لگاؤ، تم اس کو پیسے دے دو بس۔ میرے رشتہ دار یا میرے انڈیا سے آ رہے ہیں، وہ انڈیا سے احرام باندھ کے آئے ایئرپورٹ سے، اگر میں نے ایک عمرہ صبح کیا ایک ظہر کو، لازم ہر عمرے کے بعد اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ اگر عصر کے بعد ہم نے عمرے کی نیت کی، کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ جاؤ۔ مسجد الحرام میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں۔ اگر آپ نے طواف صفا دونوں کر لیے ہیں، دوسرے ساتھی نے بھی کر لیے ہیں، تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ عذر ہو، ضرورت ہو، ورنہ نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں کسی نے صابن سے منہ دھو لیا، 1-2 ریال خیرات کر دے۔ طواف جو ہے اللہ اس کے بدلے میں جیسے ولد اسماعیل کا ایک عبد خرید کر کے آزاد کریں، اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال جتنے دن اللہ آپ کو چاہے مکے میں رہیں، جتنے دن چاہے مدینے میں رہیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ مدینے میں اتنے دن رہو اور مکے میں اتنے دن رہو۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں ایک نماز کا 1,00,000 ملے گا۔ بہرحال جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کو اردو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، ویسے بھی پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے تھے کہ اگر میں ایک پارہ پورے تدبر اور غور سے ترجمے سے پڑھوں بہتر ہے سارے قرآن پڑھنے سے۔ ہم نے مدینے سے واپسی پہ آنا ہے تو ایک گاؤں میں رہنا ہے، ہم نے جو مکہ سے 120 کلومیٹر، آپ گاؤں میں آ کے رہیں، پھر جب گاؤں سے مکے آنے لگے تو احرام باندھ لیں۔ قبر میں دفن کرنے
ہونے کے بعد اللہ اس کے روح کا تعلق جوڑ دیتے ہیں، تب ہی تو سوال جواب ہوتے ہیں نا۔ روح کا تعلق نہ جڑے تو سوال جواب کیسے ہوگا؟ ایصال ثواب بالکل ٹھیک ہے، آپ پڑھیں دعا کریں اللہ ثواب پہنچائیں گے۔ نزول عیسیٰ جو ہے احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث نہیں ہو تو 200 حدیث ہے۔ ہم نے 2 رکعتیں طواف عصر کے بعد پڑھنی، کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، باقی ائمہ کے نزدیک اجازت ہے۔ اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو کیا کوئی کفر تو نہیں ہو گیا؟ کوئی بات نہیں۔ حج مانا قصد کرنا، عمرہ مانا زیارت۔ اب عمرہ شرعاً کیا ہے؟ ادائے مناسک۔ حج کیا ہے؟ ادائے مناسک المعلومۃ شرعیہ۔ اگر روزے میں آنکھ میں دوائی ڈالیں تو اگر وہ دوائی اندر جاتی ہے معدے میں پھر ناجائز ہے، اگر نہیں جاتی ہے کوئی حرج نہیں۔ ویسے ناک سے نکل کے منہ میں تھوک دیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے تو منہ میں پانی بھی لیتے ہو نا، کلی نہیں کرتے ہو، وہ پانی منہ میں نہیں ہوتا، مانا یہ ہے اندر نہ جائے۔ قربانی آپ نے مدینے میں بھی کی، ہمیشہ کی، وہ اضحیہ ہے۔ جو مکے میں ہے یہ تو حج کی ہدی ہے، فرق ہے اس میں اور اس میں۔ طواف میں وہ دعائیں پڑھیں جو یاد ہوں، یا کلمہ شریف، درود شریف، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ اپنے لیے طواف کریں اور اس بندے کے لیے دعا کریں، بغیر وضو طواف نہ کریں، یہ نماز کے حکم میں ہے۔ مسجد مکہ سارے شہر میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دين 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 دين